الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادی الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، خصوصاً نوجوان ساتھیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جافشانی کے بعد اس امت کو بنایا تھا اور امت کے ایک ایک فرد کو اس پوزیشن میں کھڑا کیا تھا کہ اسلامی روایات کی وہ حفاظت کر سکے۔ اسی وجہ سے پورے دنیا میں ایک ایک صحابی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ ہماری کامیابی، ہماری سربلندی انہی روایات کے زندہ کرنے میں ہے اور اسلام ہی میں ہم سب کی کامیابی ہے۔ اسلامی روایات کی بقا اور اس کے تحفظ کے لیے پورے دنیا میں وہ کوشاں تھے، لیکن افسوس ہے کہ آج کے اس دور ترقی میں مسلمان اسلامی روایات کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ اسلامی روایات اور تہذیب و تمدن کو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ وہ غیروں کی تہذیب و تمدن کو اپنانے میں اس قدر دیوانہ بنا ہوا ہے کہ ایک دوسرے پر سبقت لے آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم کتنا اسلام سے دور ہو جائیں، اسلامی روایات سے دور ہو جائیں اور غیروں کا تہذیب کو کتنا زیادہ سے زیادہ اپنا لیں، اسی میں اپنی بھلائی اور کامیابی سمجھتا ہے، یہ پاگل پن ہے۔ ہماری کامیابی اور سربلندی اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھی ہے اور اس بات کو ڈنکے کے چوٹ پر کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کے طریقے میں 100% کامیابی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام نے اسلامی روایات کی پاسداری کر کے پورے عالم میں کامیاب ہوئے، سربلند ہوئے۔ اور آج ہم اپنی تاریخ کو دیکھ لیں کہ آج ہم کتنا ذلیل ہو رہے ہیں، کتنا رسوا ہو رہے ہیں۔ عزت تو ہم سے کوسوں دور ہے۔ عزت کا آج ہمارے عزت پر دھبا پڑ رہا ہے۔ آج ہماری اسلامی روایت کو غیر تو مٹا ہی رہے ہیں، مسلمان خود مٹا رہا ہے۔ آج ہم نے علماء سے نفرت کرنا سیکھا ہے۔ آج مساجد سے، مدارس سے اور خانقاہوں سے ہم نے نفرت کی ہے۔ یہاں تک کہ قرآن جیسی مقدس کتاب کو بھی ہم نے محبت اور عظمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، جس کی وجہ سے قرآن کبھی ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہوتا۔ قرآن طاقوں پہ سجایا رہتا ہے۔ طاقوں پہ سجانے کے لیے قرآن نہیں ہے، قرآن پڑھ کر کے اس پر عمل کرنے کے لیے۔ لیکن آج کا مسلمان قرآن کو بھی پس پشت ڈالے ہوئے ہے۔ مدارس اور مساجد تو غیروں کے نگاہ میں خود ہیں، خود مسلمان بھی اس پر نکتہ چینی کر رہا ہے۔ خود مسلمان اسلام کی روایات کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، بلکہ آج تو اس پوزیشن میں ہے کہ غیروں کی تہذیب کو اپناتے اپناتے خود غیر کے ساتھ مل گئے۔ کتنی عورتیں غیروں کے ساتھ شادیاں رچا لیں۔ آج سے 65 سال پہلے حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ امت ارتداد کے دہانے پر کھڑی ہے، لیکن آج تو ڈنکے کے چوٹ سے کہا جا سکتا ہے کہ امت مرتد ہو رہی ہے، اسلام کو پھر رہی ہے۔ ارتداد کا معنی ہوتا ہے پھر جانا۔ اسلامی روایت کو چھوڑ کر کے غیروں کی تہذیب و تمدن کو اپنانا، یہ اسلام کو چھوڑنا ہی تو ہے۔ آج عملی اور ذہنی اعتبار سے ہم مرتد ہو رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اس لیے میں خصوصاً نوجوانوں سے درخواست کروں گا کہ اب سے ہوش کا ناخن لیں اور جو اسلامی روایات کی حفاظت کرنے کے لیے کمر بست ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔